ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما محترم و مکرم علماء کرام مشائخ عظام بالخصوص اس دور کے محدث مولانا عبداللہ شجاع آبادی صاحب السند العالی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ اور محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ اور محترم الشیخ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ اور اس پروگرام کے روح رواں الشیخ ڈاکٹر نصر اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام علماء گرامی قدر اور بہت ہی عزیز طلبہ اور معزز سامعین حضرات، یہ زندگی جس کی سانسیں عارضی اور مستعار ہیں، اگر یہ زندگی حدیث کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں گزر جائے، ہمارے انفاس و نفائس خدمت حدیث کے لیے وقف ہو جائیں، تو یہ زندگی بڑی ہی قابل قدر اور بڑی ہی لائق تحسین ہے۔ جو لوگ یا جو طلبہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور لگاؤ قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے چن لیا۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ قرآن و حدیث کی وراثت ہم نے جن بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ بندے ہمارے چنے ہوئے ہیں، اور یہ افضلیت میں سب سے آخری درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنی رضا کے لیے چن لے۔ اللہ رب العزت نے اسے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اپنا بڑا فضل قرار دیا ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن و حدیث اتارے ہیں اور آپ کو سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، اور اس پریشانی کا جو ایک حل اور مداوع، اس کا تدارک اور ازالہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر موقوف ہے۔ ایک محدث کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث، کہ اللہ رب العزت حدیث کے طلبہ کے قدموں کی برکت سے اس امت کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو فتنوں کے اندیشے ہوتے ہیں اور بلاؤں کے نزول کے اندیشے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ٹال دیتا ہے اس امت کے جو طالبین حدیث ہیں ان کے سفروں اور ان کے قدموں کی برکت سے۔ یہ سفر بڑے عظیم الشان ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اور علم نافع جو ہے وہی مطلوب ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا، اور یہ بھی دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ تو علم نافع ہی حقیقی طلب ہے، اور وہ کتاب و سنت ہے۔ تو جو طلبہ کتاب و سنت کی طلب کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، وہ قدم ان کے بظاہر درسگاہ کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سفر درسگاہ تک نہیں بلکہ آگے بڑھتا ہے اور جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم شرف ہے ان طلاب علم کے لیے جو کتاب و سنت کے علوم حاصل کرنے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، اور جن کا دن رات کا جو ایک وتیرہ اور طرز عمل ہے وہ کتاب و سنت کا حصول۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی الدنیا ومنہوم فی العلم۔ دو حریص دنیا میں ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دنیا کا حریص اور دوسرا علم کا حریص۔ دنیا کا حریص اور علم کا حریص، ان دونوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ دنیا کا حریص بڑا قابل مذمت ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اگر ابن آدم کو، انسان کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں تو وہ بجائے اس کے کہ اتنی دولت کو پا لینے کے بعد مزید طلب دنیا سے رک جائے اور اپنی توجہات آخرت کی طرف مرکوز کر دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تیسری وادی، تیسری انڈسٹری یا تیسری فیکٹری لگانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔
ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. وہ دنیا دنیا کر رہا ہوگا اور اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی اور وہ قبر میں پہنچ جائے گا اس سارے مال کا حساب دینے کے لیے جس مال کو اس کے وارث آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے. برسا اس کا مال بانٹ رہے ہوں گے اور وہ اس مال کے ایک ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہا ہوگا. یہ منہوم دنیا ہے اور اس کے بالمقابل منہوم علم، کتاب و سنت کا پیاسا اور حق کا متلاشی، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا اور لحظ سے مہد تک حصول علم کی ایک دھن اس پر سوار رہتی. اس حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پر ایک تعلیق لگاتے ہیں، وَأَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَى الرَّحْمَنِ، جو منہوم علم ہے، جو علم کا حریص ہے، وہ روزانہ اللہ رب العزت کی رضا میں بڑھتا جاتا ہے. ایک مسئلہ پڑھے گا اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، دوسرا مسئلہ پڑھے گا یہ رضا اور بڑھ جائے گی. ایک حدیث، دو حدیثیں، چار حدیثیں، 10 حدیثیں، 20 حدیثیں، جوں جوں پڑھتا جائے گا رحمان کی رضا اس کے لیے بڑھتی جائے گی. تو یہ رضا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اگر ایک طالب علم 8 سال دینی مدارس میں پڑھتا ہے، موجود رہتا ہے، اپنے اساتذہ کے زیر سایہ کم از کم سیاح ستہ تقریباً 26,000 احادیث کا مجموعہ ہے، تو کس قدر اللہ کی رضا اس کے لیے بڑھتی رہے گی اور حاصل ہوتی رہے گی. تو یہ طلب حدیث کا وہ فائدہ ہے، کوئی دنیا کا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ طلب علم کا راستہ نوافل کی اقامت سے بہتر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، ہر عمل صالح سے بہتر ہے. کیونکہ جتنے مسائل وہ پڑھے گا، خواہ وہ حدیث کے ہوں، تفسیر کے ہوں، نحو و صرف کے ہوں، یہ علوم عالیہ جو ہیں یہ فہم کتاب و سنت کے لیے ہوتے ہیں. میراث ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، اصول فقہ ہو، جتنے مسائل پڑھے گا اتنا اللہ کی رضا میں اس کے لیے اضافہ ہوتا جائے گا. کتنی رضا سمیٹ لیں گے، جبکہ یہ بات معلوم ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے. اور جس بندے کو طلب علم کی وجہ سے روزانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خزانے میسر آتے ہوں، کیا اس کا مقام ہوگا. تو یہ درجہ ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے ہے کہ جو روز افزوں طلب علم میں بڑھتا جاتا ہے اور رحمان کی رضا اس کو حاصل ہوتی رہتی. یہ طلب حدیث جو ہے 4 بنیادوں پر قائم ہے، جو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اکٹھی بیان ہوئی ہیں. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میدان منا میں اپنے حج کے دوران نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ، اور خطبے سے قبل تمہیداً یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی، جو خبر بھی ہو سکتی اور دعا بھی ہو سکتی. نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فأداہ کما سمعہ. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے جو میری ایک حدیث سن لے، اسے یاد کر لے، اسے سمجھ لے اور اسے آگے پہنچا دے. یہ 4 طرح کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ. سماع حدیث کا شوق ہو، حفظ حدیث کا شوق ہو، فہم حدیث کا شوق ہو، اور ادائے حدیث، نشر حدیث کا شوق ہو،
یہ 4 شوق جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں یقیناً وہ اس دعا کا مصداق ہے، یقیناً اسے دنیا اور آخرت میں چہرے کی رونق، نظرت اور سرور حاصل ہوگا جو بڑھتا رہے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ اس رونق میں، اس سرور میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس سب کی بنیاد جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا کے اندر بھی چہرے کی نظرت اور ایک سکون اور روشنی اور نور طلب حدیث کی بدولت ہے، وہ بندہ پریشان نہیں ہوگا۔ ابو وہب عبداللہ بن مبارک کے شاگرد تھے، ایک دن کہتے ہیں لقد فسد الناس یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے کہ لوگ بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ما دام فیہم یطلب الحدیث، جب تک اس امت میں، لوگوں میں وہ ایک شخص بھی موجود ہوگا جو حدیث کا طلبگار ہو اور حدیث پڑھنے والا ہو، اس وقت تک یہ بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ایک حدیث کا طالب موجود ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس وقت تک بگاڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کے جو بھی مفاسد ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، ان کا مداوع نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور آخرت کی خوشخبری آپ نے سن لی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرما دے گا، اور قیامت کے دن چہرے 2 ہی طرح کے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جن پر ذلت کی تہیں جمی ہوں گی۔ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ اہل السنہ، روشن چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے ساتھ حقیقی تعلق استوار کرتے ہیں، اور حقیقی تعلق کی 4 بنیادیں: سماع حدیث کا شوق، حفظ حدیث کا شوق، فہم حدیث کا شوق۔ حدیث کا پڑھنا صرف دورے کے نام پر نہ، دورہ حدیث نہ پڑھنے والے کو معلوم نہ پڑھانے والے کو معلوم، نہیں، یہ سارے تعلق سماع اور حفظ اور فہم اور پھر نشر حدیث، یہ 4 طرح کا تعلق۔ حفظ میں عمل بھی ہے، کیونکہ محدثین اس وقت تک کسی حدیث کو محفوظ تصور نہیں کرتے تھے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے۔ جب عمل ہو جاتا تو پھر وہ یقین کر لیتے اب یہ حدیث سینے میں پوری طرح محفوظ ہوگی۔ تو حفظ حدیث کی جو دواعی ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب عمل بالحدیث ہے۔ جب آپ اس کو عملی جامہ پہنا لیں گے تو وہ حدیث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی۔ یہ 4-5 قسم کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ۔ یقیناً جو یہ تعلق استوار کرے گا اور قائم کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں بلکہ موت کے وقت بھی بالکل محفوظ ہوگا اور سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ یہ موت کا وقت بڑا بھیانک وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے اعمال کی قبولیت یہ عدم قبولیت کا جو مدار ہے وہ اس کا خاتمہ ہے۔ بعض اوقات ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور عین موت کے وقت کوئی غلط بات کہہ ڈالتا ہے، کسی کی غیبت کر دی یا اپنی جائیداد کی وصیت میں ظلم کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں برباد کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اور بعض اوقات ایک انسان برے عمل کرتا ہے
اور عین موت کے وقت اچھا عمل کر بیٹھتا ہے، اچھی بات بول جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایک اچھے بول کی وجہ سے جس پر اس کا خاتمہ ہوا اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت کی وراثت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک بھیانک وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید، کسی مصیبت کے نازل ہونے پر موت کی تمنا مت کرو، تم کیا جانو کہ ہو سکتا ہے موت کے بعد جو مصیبتیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں وہ اس سے بڑی مصیبتیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر لاحق ہو گیا تو وہ ایک بڑی مصیبت ہے، دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک محدث ہیں، ان کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا ہے وہ ان کے خاتمے کا تصور۔ وہ اپنے خاتمے کو، موت کے وقت کو فراموش نہیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ دھیان میں رکھتے، روتے رہتے کہ پتہ نہیں موت کے وقت ہم کیا بن چکے ہوں، پتہ نہیں موت کے وقت کیسا عمل کر بیٹھے، پتہ نہیں موت کے وقت زبان سے کس قسم کے الفاظ جاری ہو جائیں۔ یہی وہ یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام مستقل ہر نماز میں سلام پھیرنے سے قبل وہ 4 جو کلمات تعوذ ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کا شر، 4 چیزوں کا فتنہ آپ اس سے پناہ مانگا کرتے۔ امت کا بھی حکم ہے کہ اذا صلی احدکم فلیتعوذ باللہ من 4، کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور زندگی اور موت کا فتنہ۔ تو موت بھی ایک فتنہ ہے اور ساتھ ساتھ دجال کا فتنہ۔ تو یہ اگر چاہتے ہو کہ یہ خاتمہ اچھا ہو، ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی مسند احمد کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے، اور احمد شاکر جو مسند امام احمد کے محقق بھی ہیں اور تخریج بھی کی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، طویل حدیث ہے، ایک جملہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم بفواتحہ وخواتمہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گفتگو کا ملکہ دیا گیا ہے، بات کہنے کا ایک سلیقہ، قدرت اور ملکہ دیا گیا ہے، اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 وہ جوامع الکلم ہے، نمبر 2 وہ فواتح ہیں، اور نمبر 3 خواتم ہے۔ جامع کی جمع مانا وہ ایسے کلمات، ایسی حدیثیں ہیں کہ بعض اوقات ایک جملے میں نجات کا اور جنت کو پا لینے کا پورا پروگرام ہوتا ہے، ایک ہی جملے میں۔ ایک ہی جملہ بعض اوقات ایک تحصیل کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات 3 الفاظ ہیں صرف، اور یہ محور ہے سارے اعمال کا، وہ عقیدہ ہو، عمل ہو، خرید و فروخت ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، منہج ہو، سیاست ہو، خلق ہو۔ یہ ایک حدیث، چھوٹا سا ٹکڑا ان سارے اعمال کا محور۔ بعض محدثین نے اس ایک ٹکڑے کو نصف الدین کہا ہے، یہ آدھا دین ہے۔ بعض محدثین کا قول ہے یہ حدیث تو ہر فقہی باب سے قبل لکھی جانی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا 73 فرقے ہوں گے، کون کامیاب ہے؟ 3 الفاظ، ما انا علیہ اليوم واصحابی، صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صاحب ہیں۔ 3 الفاظ۔ اور طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کا آپ نے تعین فرما دیا۔ 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کو چن کر نکال لیا، باقی 72 ناری ہیں۔ یہ ایک فرقہ جنتی ہے، یہ ایک گروہ کامیاب ہے۔
علامت کیا ہے؟ اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کس چیز پر تھے؟ صحابہ کرام کس چیز پر تھے؟ کیا اس دور میں کوئی قبر، کوئی قبہ، کوئی مزار پوجا جاتا تھا؟ کسی قبے کا طواف ہوتا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھی جاتی تھی؟ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی شخصیت کو بطور امام کھڑا کر کے اس کی باتوں کو اللہ کے پیغمبر کی باتوں پر مقدم کیا جاتا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اہل الحدیث بحمداللہ اس حدیث کی شرح ہے، اس حدیث کی تشریح ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس دور سے لے کر آج کے دور تک اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ اہل الحدیث جو خالصتاً اسی چیز پر قائم ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے۔ جوامع الکلم اور فواتح الکلم، یہ فاتحۃ ان کی جمع ہے۔ ایسی حدیثیں، ایسے کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے جو جنت کے دروازے کھول دے، خیر و برکت کے دروازے کھول دے، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایسی حدیث ہے۔ تعلق تو قائم کر کے دیکھو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں یہ دو صلاحیتیں، یہ جامع ہے، مختصر، مگر پورا نجات کا، فلاح کا اور کامیابی کا پروگرام موجود ہوتا ہے۔ فواتح ہیں، رحمت کے دروازے کھولنے والی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ چھوٹا سا کلمہ جنت کی چابی، یہ کلمہ جنت کے دروازوں کو کھولنے والا۔ عقبہ بن عامر کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں، بکریاں چرا رہے تھے، اچانک اللہ کے پیغمبر سے دل اداس ہو گیا۔ جب ٹائم ختم ہوا مزدوری کا تو نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، پہلے مسجد میں گئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد میں موجود تھے۔ جا کر بیٹھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرما رہے تھے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص وضو کر لے، اچھا وضو، خوبصورت وضو، یہ بالکل سنت کے مطابق، جو سنت کے مطابق وضو ہے اس میں الگ سے گردن کا مسح نہیں ہے، بدعت ہے۔ الگ سے بازو پر ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، بدعت ہے۔ جن لوگوں کا وضو ہمیشہ کے لیے ایک بدعت پر قائم ہو وہ ان محاسن کو سمیٹ سکیں گے؟ اچھا وضو کیا سنت کے مطابق اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ عقبہ بن عامر یہ حدیث سنی تو عش کر اٹھے، سبحان اللہ، کیا برکت، کیا سماحت اور کیا وسعت۔ وہ پیچھے سے کسی نے کمر پہ ہاتھ مارا تو جان کر دیکھا وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب حضرت تھے۔ کہا کہ عقبہ تم اس حدیث کو سن کر جھوم اٹھے ہو؟ اس سے قبل اللہ کے پیغمبر نے ایک اور حدیث سنائی تھی، اگر وہ سن لو تمہارا کیا انداز ہوگا؟ عرض کیا کہ مجھے بتائیے، جلدی بتائیے۔ کہا کہ نبی علیہ السلام نے تمہاری آمد سے قبل ایک حدیث بیان کی تھی، من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية۔ جو شخص وضو کر کے تو یہ دعا پڑھ لے، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یہ دعا پڑھ لے وضو کے بعد، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ یہ فواتح، اس حدیث کے سمندر میں ڈوب جاؤ، غوطے لگاؤ۔ یہ حدیث جو ہے ان میں صلاحیت ہے رحمتوں کے دروازے کھولنے کی، جنت کے دروازے کھولنے کی۔ وہ جامع ترمذی کی حدیث ایک خاتون کے حق میں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وفدت فرجها فلتدخل من اي باب جنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 وقتی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. فوات، اللہ نے مجھے فوات، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کا مقام. میں عرض کر دوں یہ باتیں قرآن سے آپ کو نہیں ملیں، حدیث کا مقام. دیکھیں قرآن نے قواعد بیان کر دی. سورہ فاتحہ مثال کے طور پہ قرآن کی پہلی سورت، آپ پڑھیے، اس میں بڑے عمدہ مضامین ہیں. تقریباً پورے قرآن کا آپ خلاصہ سمجھ لیجئے. مگر یہ حدیث بتائے گی یہ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے. یہ حدیث بتائے گی یہ سورہ فاتحہ کیا ہے. ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا مکالمہ. بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. یہ حدیث بتائے، حدیث بتائے گی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن ہے. حدیث بتائے گی سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فلا صلاۃ لہ. جو نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تفصیلات کون بتائے گا آپ کو؟ یہ جامع باتیں کون آپ کو دے گا؟ قرآن نے قل هو اللہ احد سورت نازل کر دی. توحید کا خزانہ ہے یہ سورت. ساتھ حدیث کو ملا لو. یہ قل هو اللہ احد جو ہے تعدل ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر. یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ جس شخص نے سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث آپ کو بتائے گی کہ جس شخص نے سورہ اخلاص سے محبت کی تو یہ محبت اسے جنت میں پہنچا دے گی. یہ جوامع خواتین، فواتح اور خواتین، احادیث خواتین میں اچھا خاتمہ چاہیے نا، اچھا خاتمہ. تو حدیث کی تعلیم و تعلم جاری رکھو. حسن خاتمہ حدیث کی برکت سے آپ کو حاصل ہوگا. ایسے ایسے فرامین، ایسی ایسی حدیثیں آپ کو حاصل ہوں گی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی. اللہ اکبر. پوری زندگی تعلق تھا نا حدیث کے ساتھ. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا، جن کا فرمان ہے کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد. مجھے 100,000 حدیثیں اس طرح یاد ہے جیسے تم کو سورہ قل هو اللہ احد یاد ہے. 100,000 حدیث. اسحاق بن راہویہ کا قول ہے الحدیث الذی لا يعرفه ابو زرع فلا اصل له. جس حدیث کو ابو زرع راضی نہیں پہچانتا اس حدیث کا کوئی اصل نہیں، بے اصل ہے. موت کا وقت آ گیا اور چاروں طرف ان کے دوست محدثین بیٹھے ہوئے، ابو حاتم الرازی اور محمد مسلم بارہ، اور کوشش کر رہے ہیں تلقین کی، کیونکہ زبان چل نہیں رہی تھی. موت کے وقت زبان چل نہیں رہی تھی. دیکھیں تعلق الحدیث کا فائدہ. ساتھیوں نے ایک ترکیب لڑائی کہ ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی. چلو کوئی ایسی حدیث نکالو جس میں لا الہ الا اللہ ہو. ممکن ہے پڑھ جائیں تو کلمہ بھی پڑھ جائیں گے اور کلمے پر موت آئے گی. اب یہ محدثین ایک حدیث نکالتے ہیں، یہ معاذ بن جبل کی، اس کی سند شروع کی، بیچ میں روک دی. دوسرے نے شروع کی، اس نے بیچ میں روک دی. اللہ تعالیٰ نے ابو ذر الرازی کی آنکھیں کھول دی، زبان چلا دی. وہ پرانا دور یاد آ گیا حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے کا. اپنی سند شروع کی.
حدثنا بندار قال حدثنا ابو صالح ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابي عريب قال حدثنا كثير بن مرة الجهني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، اور انتقال ہو گیا. حدیث خواتم، اللہ تعالیٰ نے کلمہ جاری کر دیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ، ان کی روح نکل گئی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت ہے. تو پیارے پیغمبر کی حدیث میں یہ تینوں صلاحیتیں موجود ہیں جن سے بھرپور استفادے کا دور ہے، وقت ہے. حدیث سے تعلق قائم کیجئے، حدیث پر عمل کیجئے، حدیثوں کو پڑھیے پڑھائیے. یہ مدارس یقیناً بڑے بابرکت مقامات ہیں. یہ اساتذہ اور طلبہ یقیناً بڑے مبارک ہیں جو ان مدارس کی زینت بنتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. وہ مخیر حضرات یقیناً بڑے مبارک ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مدارس کی اور علم کی سرپرستی کرتے ہیں. یہ سارے خدمت سنت کے طرق ہیں. والدین خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو ان مدارس کے سپرد کر دیتے ہیں. اور یہ سارے طرق ہیں خدمت حدیث کی. اللہ تعالیٰ جس شخص کو خدمت حدیث کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ کا وہ چنا ہوا بندہ، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کا، ابو درداء وغیرہ کا یہ قول، کتاب العلم زہیر بن حرب ابو خیثمہ ایک بڑے محدث، ان کی کتاب العلم، وہ کہتے ہیں کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن الرابع فتہلک. یا تو عالم بن کر رہو، عالم یا طالب علم، اور یا پھر تیسرا درجہ مستمع، علم کو سننے والا، حدیثوں کو سننے والا. اپنے اندر یہ شوق پیدا کر لو، جہاں درس حدیث ہوگا، جہاں علماء کا درس ہوگا وہاں پہنچے گا، اس درس کو سنے گا. مستمع. اور ایک قول میں او محبن کا بھی اضافہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، علماء سے اور طلبۃ العلم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اس کے علاوہ کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ. چار میں سے ایک بن جاؤ. عالم بن جاؤ، اگر یہ موقع نہیں رہا متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. اگر یہ موقع بھی نہیں رہا تو مستمع بن جاؤ، علم کو سننے والا. اپنی مصروفیات کو سمیٹ کر پہنچو جہاں بھی علماء کا درس ہو. آپ 2 حدیثیں 4 حدیثیں سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. او محبن، یا پھر ان سب سے محبت کرنے والا بن جاؤ. تو یہ اس علم حدیث کی شان ہے. یقیناً وہ مدارس انتہائی لائق تحسین ہے جو آج ظلمات کے اس دور میں علم کی اور خاص طور پہ حدیث کی خدمت کرنے میں مصروف ہے. اللہ رب العزت ہمیں طلب علم کی توفیق دے، ہمیں طلب حدیث، حفظ حدیث اور فہم حدیث کی توفیق دے. اللہ تعالی ظلمات اور تاریکیوں کے اس دور میں احادیث کے ذریعے شمع روشن کرنے کی اور اس دنیا میں انوار پھیلانے کی توفیق عطا فرما دی، جو یقیناً ایک انتہائی کارآمد بلکہ سب سے برگزیدہ ایک شوق اور مرحلہ ہے. اور ساتھ ساتھ عمل جو کہ علم کی زینت ہے، حدیث کی زینت ہے. عمل کے بغیر معاملہ بالکل ناقص ہے بلکہ ناقابل قبول. علم کا طلب یہ منزل نہیں، منزل عمل ہے. آپ وضو کر لیں، آپ نے منزل نہیں پائی. وضو کی منزل نماز ہے. وضو کر لو نماز نہ پڑھو، وضو عبث ہے.
علم حاصل کر لو عمل نہ کرو، وہ علم عبث ہے، بلکہ انسان کے خلاف حجت ہوگا۔ علم کے حصول کے بعد اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم انسان کے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن۔ ایک جاہل آدمی اپنے جہل کی بنا پر معذور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عالم تو پڑھ کر، ایک طالب علم تو پڑھ کر اپنے اوپر اس علم کی حجت قائم کر چکا ہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی اس کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ تو عمل ایک زینت، جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے، اکٹھا حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ علم آج لے لو، عمل کریں گے جب ریٹائر ہو جائیں گے، عمل کریں گے جب بڑھاپے میں داخل ہوں گے، یہ اعضاء اور یہ قوا معطل ہو جائیں گے، پھر مسجد کا رخ کریں گے۔ نہیں، علم اور عمل ساتھ ساتھ۔ اس دعا اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما دے اور ہمیں کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا فہم عطا فرما دے، جس کو نشر کرنے والے ہوں اور آگے پہنچانے والے ہوں، تاکہ وہ شرف حاصل ہو جائے چہروں کی نظرت کا، رونق کا اور سرور کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں امام ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر فتنے کے ڈر سے ہم گھر میں نماز پڑھ لیں تو کیسا ہے؟ امام کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، امامت کی صحت کے لیے شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ ہماری شریعت مطہرہ میں وہ حقیقت ہے جس سے سر منہ بھی انحراف جائز نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی چیز توحید باری تعالیٰ کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو جس امام کا عقیدہ خلاف کتاب و سنت ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کی اقتداء میں ہماری کیسے ہوگی؟ اور اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اکیلے یا گھر کے افراد کے ساتھ، بیوی بچے ہیں، آپ اذان کہہ کے، اقامت کہہ کے اور جماعت کریں۔ آپ اکیلے ہیں تو بھی آپ اذان کہیں، اقامت کہیں، اکیلے نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ صحیح بخاری میں جو قصہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ایک جہادی سفر سے لوٹتے ہوئے پڑاؤ ڈالا تو دور سے کسی مؤذن کی آواز سنائی دی، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص جو بھی ہے یہ فطرت اسلام پر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام ان کو شوق ہوا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اس کے جنتی ہونے کی بشارت صادر ہوئی ہے، تو کیوں نہ اس جنتی انسان کی زیارت کی جائے۔ صحابہ اس کو ڈھونڈنے لگے، دور نکل گئے، بالآخر اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کان راعین، بکریوں کا چرواہا تھا، اکیلا، اور جو ہی نماز کا وقت ہوتا اذان کہتا، تکبیر کہتا اور نماز شروع کر دیتا۔ تو آپ کے دل میں اگر جماعت کی حرص ہو، جماعت کی طلب ہو، لیکن مطلوبہ شرائط کا حامل امام موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طلب اور حرص کا اجر دے گا۔ اور ممکن ہے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور جماعت کی حرص آپ کے دل میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے
فرشتوں کی جماعت بھیج کر آپ کو جماعت کا اجر دے دے۔ اور اگر گھر میں آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو آپ جماعت کر لیں، بیگم پیچھے کھڑی ہو، بچے ہیں تو بچے پیچھے کھڑے ہوں، پیچھے عورت کی صف ہو، تو اس طرح گھر میں جماعت کر لیں۔ لیکن ایسا امام جو مشرک ہے، بدعتی ہے، اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں احتجاج کا کیا حکم ہے؟ بھئی جو مروجہ احتجاج ہے یہ جائز نہیں ہے، نہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی اصل ملتا ہے۔ راستوں کو بند کرنا، دھرنے دینا، لوگوں کی اذیت کا باعث بننا، لوگوں کی املاک کو توڑنا اور نقصان پہنچانا، قتل و غارت گری کی درپے ہونا، یہ ساری احتجاج کی صورتیں ہیں اور ساری کی ساری فتنہ ہے، اور فتنہ شرعی طور پہ قتل سے بھی بڑا بھیانک جرم ہے۔ تو اس لیے احتجاج کی جو ایک سیاست ہے اس سے کما حق ہو گریز کرنا ضروری ہے۔ یہ آسیہ ملعونہ کا رہائی کا فیصلہ شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ پہلے عدالتیں، 2 عدالتیں اس کو مجرم قرار دے چکی ہیں، اور اب جو حالات کا تسلسل سامنے آ رہا ہے تو یہ فیصلہ بیرونی دباؤ پر ہوا جو قطعاً قابل قبول نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایک پرامن طور پہ گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کریں، اور گورنمنٹ، حکومت اس پرامن طریقے سے دھوکہ نہ کھائے، خوش نہ ہو کہ چلو جان چھوٹ گئی، بلکہ قیامت کے دن بڑے کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کسی غلط فیصلے پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قضات کے بارے میں کیسے کیسے خوفناک فرامین جو ہیں وہ بتائیں۔ کچھ قاضی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھا کر حساب لے گا، اور کچھ قاضی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت جہنم کے اوپر نصب پل صراط پہ کھڑا کر کے حساب لے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ بیرونی دباؤ کے تحت ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان اقدس میں کوئی گستاخی قابل قبول نہیں۔ ہم اہل الحدیث کا موقف ہے، اگر ایک ذمہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، واجب القتل ہے۔ مسلمان گستاخی کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہے۔ ایک حربی ہماری مملکت میں نہیں کہیں اور رہتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وسائل بروئے کار لائیں، اس حکومت پر حملہ کریں جہاں یہ اقدام پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے امام ابن تیمیہ پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واضح کیا، ان سے قبل کسی نے واضح نہیں کیا۔ یہ تو ہمارا ترہ امتیاز بھی الحمدللہ، ہمارے لیے سرمایہ فخر ہے کہ ایک اہل حدیث عالم جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ ایسے شخص یا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کریں جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ بحمدللہ ایک میزہ اہل الحدیث کے لیے، اور شیخ الاسلام نے جو بیان کیا دلائل کے ساتھ کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ اعتراض کیسے؟ ایک شخص اگر دلائل کے ساتھ ایک موقف واضح کرتا ہے تو اس میں اعتراض کی کون سی بات؟ دلائل کتاب و سنت کے اور سلف کے تعامل سے اور صحابہ کے واقعات سے پیش کیے اور متعدد، تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ جب دلائل کے ساتھ اپنی بات کریں گے تو بات تو قابل قبول ہونی چاہیے، نہ کہ قابل اعتراض۔ لیکن یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ایک اہل حدیث عالم کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم کتاب الصائم المسلول لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس میں پیارے پیغمبر کی شان کا بیان ہے، اور جو گستاخانہ طرز عمل روا رکھتے ہیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچانا، ان کے اس انجام تک پہنچانا، یہ تمام باتیں نصوص کے ساتھ شامل ہیں۔ جب کچھ عرصہ قبل غالباً 1 صدی کے لگ بھگ رنگیلا رسول کے نام سے ایک ہندو کاتب نے کتاب لکھی، مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا، اس وقت کھڑے ہوئے مجاہد اسلام، مجاہد ملت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جنہوں نے مقدس رسول کے نام پر کتاب لکھ کر اس کا مکمل تفصیلی مدلل جواب دیا، ایسا جواب دیا
کہ آج صدی گزر چکی ہے، کسی کو اس کا جواب لکھنے کی ہمت نہیں. اس طرح ایک مدلل اور بھرپور جواب دیا. یہ ہمارا تمیز ہے. دنیا شور مچاتی ہے، دنیا املاک نظر آتش کرتی ہے، راستے بلاک کرتی ہے. ہم اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کی حفوات کا جواب دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا حل، سب سے بڑا حل ہے. جو مجرمین ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. ہم کچھ دکھائیں تو صحیح اللہ تعالیٰ. کیا دکھائیں؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت دکھائیں. کیا دکھائیں؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں. کیا بتائیں؟ اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ بیان کر کے بتائیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو. جب وہ راضی ہو گیا سارے بدلے وہ لے گا، ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقی منہج کو پہچانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. واللہ تعالی ولی التوفیق. بارک اللہ فیک.